بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف قیدری۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں اللہ رب العزت میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، میرے ملک پاکستان کی سرحد و معیشت کی خزانے کی حفاظت فرمائے۔ آئیں سماعت فرمائے سوالات اور اس کے جوابات کی خصوصی نشست۔ محترم حدیث صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ رمضان میں جب ٹائم پاس کرنے کے لیے روزے کو گزارنے کے لیے جو لوڈو تاش یا پب جی وغیرہ اس طرح کھیلنے کی گیم وغیرہ جائز ہے نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے بعض لوگ لوڈو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں یا موبائل پہ جو بھی یعنی کہ گیموں کے نام ہے، اس طرح آیا جائز ہے یا جائز نہیں۔ آج آپ کو میں ایک فتویٰ دینے جا رہا ہوں۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ یہ کام رمضان میں سرے سے حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے، چاہے آپ جس مرضی دعوے کا تعلق کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے فرض کر دیے، اور یہ روزے صرف آپ پر فرض نہیں ہے، آپ سے ماقبل لوگوں پر بھی فرض ہے۔ اور فرض کیوں کیے گئے؟ جس کو کہتے ہیں علت، جس کو کہتے ہیں کہ لوجک۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس بارے میں ہمیں کوئی لوجک بتائی ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا یہ فائدہ کیا دیتی ہے؟ لوجک اللہ رب العزت نے قرآن مجید اس آیت کی آخر میں لکھا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار یعنی کہ کیا؟ گناہوں سے دور جانا، نیکیوں کے قریب آنا، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پانا، یہ روزے کا نام۔ اچھا، روزے میں یہ ہے کہ روزہ صرف آپ کی زبان یا آپ کے پیٹ کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے نا، وہ صرف پیٹ کا زبان کا نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ جو ہے آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے پیٹ کا بھی روزہ ہے۔ زبان سے غلط گفتگو نہیں کرنی، زبان سے کسی کی برائی نہیں کرنی، زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، زبان سے کسی کو کافر نہیں کہنا، یعنی کہ اپنی زبان کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی آنکھوں کی بھی آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ لڑکیوں کو نہیں دیکھنا، بری نظر سے کسی کو نہیں دیکھنا، اگر کوئی چیز اچھی لگے، کسی نے دکان وغیرہ ڈالی، سبحان اللہ کیا، ماشاء اللہ کیا، یعنی کہ ہر ایک برا کام جو آنکھوں سے ہم کرتے ہیں اس سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ کانوں کا بھی روزہ ہے کہ کانوں سے کسی کی غیبت، یعنی کہ لوگ اکثر غیبت کرتے ہیں نا، غیبت نہیں کرنی، نہ غیبت سننی ہے، نہ غیبت کسی کو کرنی ہے۔ کانوں سے گانے نہیں سننے، کانوں سے بری آوازیں نہیں سننی، یعنی کہ جتنے بھی گناہ والے کام ہیں وہ کانوں سے نہیں سننے۔ آیا پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ پاؤں گیموں کی طرف چل کرنا چاہے، پاؤں فلموں والی جگہ پر چل کرنا چاہے، پاؤں گناہ والے کام کی طرف نہ چل کر جائے۔ اور یہ آپ کے ہاتھوں کی کا بھی روزہ ہے۔ یہ ہاتھوں کے ساتھ جو ہم گیمیں کھیلتے ہیں نا، گیمیں کھیلتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہے۔ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے، ان انگلیوں کے ساتھ ہم تسبیح پھیریں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ایک عادت پڑ جائے کہ جن ہاتھوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو منا لیں۔ تو جب آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہے اور آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ گیمیں کھیلتے ہیں، اپنے گیمیں ٹائم پاس کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار کس صورت میں بنو گے کہ روزہ رکھ کر استغفار کرنا ہے، اور روزہ رکھ کر آپ کے تمام اعضاء کے جسم کے اندر 206 ہڈیاں ہیں، 206 کے 206 ہڈیوں پر روزہ پڑو۔ تو جب آپ گیم کھیلیں گے، جب آپ گیم کی طرف توجہ دیں گے، اچھا میں آپ سے اس بات سے بھی ہٹ کر آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ روزہ رکھ کر بد نظری نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، صرف آپ کہتے ہیں گیم ہی تو ہے، گیم ہی تو ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ جب آپ کی توجہ گیم کی طرف ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رمضان میں آپ کی توجہ ہوگی؟ اس سے بھی ہٹ جائیں۔ اگر شاید مجھ سے کوئی اختلاف کرے کہ اس میں فتویٰ دے دیا، آپ سے مفتی ہے، اگر میں مفتی ہوں تو الحمدللہ مفتی سے کم بھی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ ایک آفیسر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں امتحان دینے کے لیے، آپ کو کوئی امتحان ہے، فوج کا افسر ہے یا اسکول کا کوئی افسر ہے یا کوئی کسی تھانے کا افسر ہے، تو آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور آپ بیٹھ کر آپ اس سے بات کرتے ہیں، اور آپ کو بات کا انداز آپ کا یہ ہوتا ہے، آپ سے بات پوچھ رہے ہیں اور آپ موبائل لے کر آپ اپنی گیم یا کسی بھی چیز میں مصروف ہے، تو مجھے پتا وہ آپ کو سلیکٹ کرے گا کہ ریجیکٹ کرے گا؟ آپ کو تمیز والا کہے گا کہ بدتمیز کہے گا؟ سمجھ آئی؟ جب ایک عام دنیا دار، چاہے وہ فوج کا ہو، چاہے وہ اسکول کا ہو، چاہے وہ کسی چیز کا ہو، اگر وہ آپ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو کیسے سکتا ہے؟ اللہ کو کیسے پسند آئے گا جب ایک انسان آپ کی ذات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کی توجہ سوال پوچھتے وقت میری طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
تو میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، وہ آدمی کہے گا، تو اللہ تعالیٰ کیسے غافل دلوں کو پسند کرتا ہے؟ تو لہٰذا رمضان میں کوئی چیز ایسی ویسی چیز نہیں کرنی، حرام ہے، حرام ہے ایسی محترم سامعین کرام کہ جس طرح مرد حضرات تراویح کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، تراویح پڑھاتے بھی ہیں، آیا عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ 3 شرطوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عورت جب گھر سے مسجد کی طرف یا مدرسے کی طرف آئے تو با پردہ ہے، بے پردہ نہیں، با پردہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں پر تراویح سننی یا سنانی ہے اس کی آواز مردوں تک نہ جائے، اس کی آواز مردوں تک نہ جائے۔ تیسری شرط خاص شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھنی ہے۔ جیسے آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا کہ شب برات کی راتوں میں جب وہ جاگنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، وہ کس لیے نکلتے ہیں؟ شغل کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ اور سب سے اہم شرط یہ ہے، چوتھی شرط ہے کہ خاوند کی اجازت کا ضروری ہے۔ اگر خاوند کہے کہ آپ نے تراویح پڑھنے نہیں جانا، گھر میں پڑھو، اور عورت پڑھنے آ جائے، اس عورت کا تراویح پڑھنا حرام ہے، اب آپ کہیں گے وہ کیوں؟ یاد رکھنا، فرض عبادت سے اگر خامد ہو گئے، خامد کی بات نہیں مان سکتے، ماں باپ کی بات نہیں مان سکتے، استاد کی بات نہیں مان سکتے، اگر فرض عبادت سے ہو گئے، اور اگر کوئی مستحب سنت نفل عبادت سے ہو گئے تو اس میں خامد کی جو بات کیا ہے وہ ماننی پڑے گی، ماں باپ کی بات ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ان 4 شرائط کے ساتھ اگر اس پر پورا اترے گی تو وہ تراویح پڑھ سکتی، ورنہ تراویح نہیں پڑھ سکتی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آن لائن ہم جو شاپنگ کرتے ہیں، آن لائن شاپنگ کے اوپر جو ہمیں کیش بیک ملتا ہے، کیا وہ ہمیں حلال ہے کہ ہم پہ حرام ہے؟ اچھا، آج کل جو آپ نے بتایا نا کہ 2 ایپ ہیں، ٹھیک ہے، ایک کا نام کیا ہے اور دوسرے کا دراز۔ اچھا، یہ جو یعنی کہ آپ لے رہے چیز ان سے اور وہ آپ کو 1000 روپے کی چیز دے رہے ہیں، آپ ان کو 750 800 روپے دیتے ہیں، اس لیے آپ ہاں، اس میں بھی 2-3 باتوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، 2-3 باتوں کا لحاظ کہ آیا جو بندہ آپ اسے چیز دے رہے ہیں اور وہ آپ کے پیسے پے کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے جب آپ کے پیسے پے کر رہا ہے تو وہ چیز آپ نے کیا کرنی، استعمال بھی کرنی ہے۔ آیا یہ آدمی سود کے کاروبار میں ملوث نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ لوگ اکثر اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے چینلز کو یا اپنے پیج کو آگے بڑھانے کے لیے، یعنی کہ جتنی اس کی رننگ ہوگی اتنا اس کا کیا آئے گا، پیسہ آئے گا۔ تو علماء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یوٹیوب کا جو پیسہ ہے، یہ استعمال کرنا جائز نہیں، یعنی جس نے چینل بنایا ہوتا ہے، علماء کرام کے اس بارے میں فتاوے ہیں، بات کریں جائز ہے، بات کریں جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر احتیاطاً جو علماء کرام دیکھیں نا، نبی پاک نے یاد کر فرمایا کہ شک و شبہات سے بھی بچو، یعنی اگر کسی چیز میں شک پڑ جائے نا، مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، آپ کو شک پڑ گیا کہ یار نہیں میری نماز ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ نماز آپ دوبارہ پڑھیں، شک والا کام نہیں کرنا۔ اگر شک والا کام کریں تو نماز پوری نہیں ہوگی، کیوں کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میری بات قبول ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ شک والا کام نہیں کرنا، آپ دوبارہ نماز کی طرف رجوع کریں۔ جب اس چیز میں شک آ جائے آپ چیز وہاں سے نہ کریں، 200-300 روپے زیادہ دے دیں، کم سے کم اپنی کمائی پاک رکھیں اور اپنے گھر کا کھانا پینا صاف ستھرا رکھیں۔ آپ کا جتنا کھانا پینا حلال اور پاک ہوگا نا، اتنے ہی آپ کی گھروں سے رحمت اور برکت آئے گی، اور جتنا ہی ناپاک کھانا ہوگا تو نہ چہروں میں نور ہوتا ہے، نہ گھر میں رحمت ہوتی ہے، نہ برکت ہوتی ہے، اور حال ہونے لگتا ہے۔ کیوں ہم 200-250 کو دیکھیں، ہم شریف ہوتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو رمضان میں بھوکا کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ رمضان میں بھوکا کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو دنیا کے بارے میں مثال دوں کہ اگر کسی بچے کا یہ انگلی کاٹنا ہے، گوشت کاٹنا، کیا کوئی ماں اپنے بچے کو پیش کرے گی؟ اس کی نہیں نہ پیش کرتی۔ پھر آپ سے یہ سوال ہے، یہ بتاؤ اب آپ کو جواب تو کون دے گا؟ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے وقت جب وہ 3 ماہ کا، 2 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا یا 4 سال کا ہوتے ہیں تو اس کی کیا کرتے ہیں؟ سنتے کرتے ہیں۔ جیسے انگلی کاٹنا تکلیف دہ ہے، اسی طرح بچے سے گوشت کاٹنا بھی کیا ہے؟ تکلیف دہ۔ تو پھر ماں اپنے بچے کو دنیا کی ماں کو پیش کرتی ہے، کسی کے پاس کا جواب؟ حکمت اس میں یہ ہے
وہ حکمت، ماں باپ دیکھتے ہیں حکمت کہ آنے والے دنوں میں میرے بیٹے کے لیے اچھا کیا ہوگا۔ اسی طرح چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 4 سال 5 سال، اللہ بچائے کہ اگر اس کو دل کا مسئلہ پڑ جائے، ہارٹ کا مسئلہ پڑ جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں جس کو آپریشن ہونا ہے اور اس کا آپریشن بھی اتنا سخت ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو ٹانکے اور یہاں سے لے کر یہاں تک ٹانکے، تقریباً آپ کے جسم میں 250-300 ٹانکا لگے گا، تو ماں کو چاہیے کہ نہ بچے کو پیش کریں، بلکہ 2 کی ذمہ نہیں۔ تو اگر ماں آپریشن کے لیے پیش نہیں کرے گی تو بچہ کیا بچے گا؟ مر جائے گا۔ تو ماں بلا کیا سوچے گی؟ مطلب مرنے سے بچے کو بچائے گی، چھوٹے تکلیف کے حوالے کر دے، سمجھ آئیے؟ چھوٹے تکلیف کی یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں نا، ہمارے اللہ کہتے ہیں، پیارے اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ چھوٹی سی مشقت برداشت کر لے مگر جہنم کی آگ سے بچے، سمجھ آئیے؟ چھوٹی سی مشقت دیکھیں نا، اللہ کا انصاف دیکھیں، اللہ تعالیٰ واقعہ محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہ کرتے ہوتے نا تو اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سال ہے، سال میں 12 مہینے 365 دن ہے، آپ ایسا کریں 6 ماہ روزہ رکھیں اور 6 ماہ کھائیں، ایسے کریں 6 ماہ روزہ رکھیں اور 6 ماہ کھائیں، یہ ہماری محبت ہے۔ مگر اللہ کہتا ہے 11 ماہ عیش کرو، کھاؤ پیو حلال، اپنا غیر کریں، 1 مہینہ صرف روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اس پہ اور بھی بڑے دعائیں ہیں مگر ٹائم کے خیر آپ اس میں دعا کی نہ دیجیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا محبت کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم صبح کے سحری کر کے بغیر نماز پڑھ کے ہی سو جاتے ہیں، روزے سوال دے رہے ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ اکثر لوگوں کے اندر یہ بیماری ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کے اندر بیماری ہے، سحری کر لیتے ہیں۔ اچھا یاد رکھنا، سحری کر کے سونا نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں سحری کر کے چلو میں 2 منٹ تک کمر سیدھی کر دوں، کمر چلو کمر ایسی تھی جو جہنم کی طرف سیدھی ہو جاتی ہے۔ کیوں سیدھی ہوتی ہے؟ کہ دیکھیں نا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہونا، کوئی بیمار ہو، تو اگر آپ کے یار اس بندے کو میں راحت پہنچانا چاہتا ہوں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، باپ کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، بھائی بیوی کی صورت میں ہو، تو آپ کا کیا کریں؟ وہ تکلیف میں ہے تو آپ ان کے بالوں میں نہ بالوں میں نہیں کریں، اللہ کی کرنی آٹومیٹک اس میں کیا آ جائے گی؟ نیند آ جائے گی۔ اور اگر اس میں بھی نہیں آتی تو یہ کمر کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، اس پہ ہلکا ہلکا ہاتھ ایسے سے کر کے پھیرتے ہیں، ہلکا ہلکا، یقین مانے ایسا سکون ملتا ہے۔ شیطان بالکل ایسا کرتا ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہو یا دین کا ایسے کام مشغولیت کا وقت ہو تو شیطان ایسے کرتا ہے، قریب میں آ کر کبھی اس کے سر پہ کچھ نہیں کرتا ہے، کبھی اس کی کمر پہ کرتا ہے۔ اور آپ بتا دیں یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندے کے سروں میں ہاتھ یا اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آٹومیٹک کیا ہے؟ نیند آ جاتی ہے۔ تو سحری کرنے کے بعد یہ جو نا کمر سیدھا کا یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آٹومیٹک وہاں سحری کی ہے، سحری کر کے آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے، سیدھا مسجد میں قرآن نہیں پڑھے، مسجد میں نہیں آنا، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھے مگر سوئے نہ۔ جو لوگ سحری کر کے نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ روزے کے بارے میں شک ہے کہ روزہ قبول ہوگا نہیں، کیوں کہ ابتدا سے آپ نے فرض چیز چھوڑ دی، روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ اب ایک عقل مند دنیا کا کھڑا ہو جائے تو آخری عقل مند وہ یہ کہ جی میں نے لینٹر ڈالنا ہے مگر میں دیواروں پر نہیں ڈالنا، لینٹر میں ڈالوں گا مگر دیواروں پر میں نہیں ڈالنا، تو ایسا عقل مند دنیا سے کام جو نا اس کے لیے کون سا عقل مند کو بندہ مشورہ دے گا؟ اس کو بتا بلا کہ چلو ٹھیک ہے دیواروں پہ نہیں، ہم تیرے سر پر لینٹر ڈال دیتے ہیں، دیوار نہیں ہے تیرے ساتھ لینٹر تو کسی نے بھی طریقے سے کھڑا کر رہا ہے، تو جب تک یہ دیواریں نہیں ہوں گی تو لینٹر کا وجود نہیں آئے گا۔ جب آپ رکھی روزہ فرض کے لیے تو آپ فرض نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی اور فجر کی نماز چھوڑ دے اس بندے کو وہ منافق ہے، اس بندے کو منافق کہا گیا۔ تو جب تو فجر کی نماز چھوڑ کر منافق ہو گیا تو تیرا روزہ کیسے؟ بہرحال اگر تو غلطی سے ایسے ہو جائے، غلطی سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اگر کوئی جان بوجھ کے کرے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تو استغفار کرنا چاہیے۔ میں سوال یہ کہ اکثر لوگ نا کہتے ہیں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور 1 یا 2 دن میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت لے کے جائے گا، تو ان کے گناہ معاف ہوں گے ماں باپ کی یا نہیں ہوں گے؟ یہ لوگ نہیں کہتے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا بچہ میاں بیوی کا بچہ فوت ہو جائے، اگر وہ 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 3 ماہ کا ہے، 4 ماہ کا ہے، 5 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، نابالغ ہے، حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر حمل ضائع ہو گیا، عورت کا حمل ضائع ہو گیا، اگر آپ کو میں نے حمل کا سلسلہ میں حمل ضائع ہو گیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کر کے اس کو بخشتے ہیں۔ اب رہا آپ کا سوال کہ کیا ہوگی، بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بخشش ایسے ہوگی، ایک آدمی ہے، ایک آدمی اس نے قتل کیا اور جج صاحب نے حکم جاری کر دیا، آرڈر جاری کر دیا کہ اس بندے کو پھانسی دے دی جائے،
مگر ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے، تو کیا اس کو رہا کیا جائے گا؟ کیا جائے گا، کیا جائے گا نا۔ اب اس کی گناہ کہاں گیا؟ پھانسی کا کہاں چلا گیا؟ تختہ دار نے کہا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ وہ جو گلے میں اس کی رسی ڈلی جس کا من کا ڈھونڈا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ سب کیا ہو گیا؟ پھر نشہ ختم ہو گیا۔ جب یہ بچے کھڑے ہو گئے نا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ جی ہمارے ماں باپ ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، ہم بھی جہنم میں جانا، اگر جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کہیں گے آپ کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، گناہ تو انہوں نے کی ہے، نافرمانی انہوں نے کی ہے، بات انہوں نے میری نہیں مانی، آپ تو معصوم بچے ہیں، آپ جنت میں جائیں گے۔ اللہ جی جہاں ہمارے ماں باپ وہیں ہم، آپ کو پتا اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، ان چھوٹوں کا جن کا قصور کوئی نہیں ہے جہنم میں ویسے چلیں گے۔ ظاہر بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ماں کے بچے ماں کو پڑھتے ہیں، ماں کے پیچھے باپ کے پیچھے، تو بچے اکثر پسند کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ کہیں گے چلے ٹھیک ہے، ہم نے ننھے منھے زبانوں کی سزائیں قبول کر کے آپ کی کوشش کرنے ضرورت ہے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے کچھ صبر کرنا چاہیے۔ بچہ مرنے کے بعد رونا نہیں چاہیے، دکھ ضرور ہوتا ہے، دکھ ضرور ہوتا ہے، مگر وہ دکھ کیسے برداشت کیے جائے؟ دل بھار کر کے۔ اگر رونا ہے تو آنسو بہائے مگر آواز کے ساتھ، آواز کے ساتھ مت روئے۔ اگر آواز کے ساتھ رو لیا نا شکر ادا کیا تو اس بچے کی بخشش اللہ تعالیٰ کے حق میں قبول نہیں فرمائے، وہ قدر نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ غفور رحیم ذات ہے، اللہ اس کا دل پھیر دے گا کہ اپنے ماں باپ کی بخشش ہی نہ کرو مانگو، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر یہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جب دل کو پھیر دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سارا تو یہ ان کے لیے بھی جو صبر کرے گا۔ محترم آصف خیری، میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کیسے گزاریں؟ رمضان کیسا گزاریں؟ دیکھیے رمضان میں ہم وہ تمام چیزیں چھوڑیں جو 11 مہینے میں نہیں چھوڑیں، تمام وہ چیزیں، یعنی کہ عام دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غیبت بھی کرتے ہیں، بد نظری بھی کرتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، دل میں بغض بھی رکھتے ہیں، حسد بھی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے کو کھلانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے، دل میں بغض ہے، تو میں کہتا ہوں روزہ قابل قبول کیسے ہو؟ روزہ رکھا ہوا اور کسی سے ناراض ہو تو نہیں، ایسے روزے قابل قبول نہیں۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، یہ کل کائنات کے لیے، کل کائنات جو اللہ کے نبی کا کلمہ جو میں پڑھا مسلمان ہوں میں بھی، وہ آپ بھی ہیں۔ اگر میں ایسا ہوں تو میرا بھی روزہ قبول نہیں ہے، اور اگر آپ ہیں تو آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد ہوئی ہے اور آپ اور شریعت اتری، اس شریعت کو اترنے کے بعد قیامت کی صبح تک یہ مسائل ایسے رہیں۔ یہ مخصوص لوگوں کے لیے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، ایک خوشگوار ماحول میں رہا کریں ہر وقت آپ کا اخلاق ایسا ہو، آپ کا اخلاق ایسے ہو کہ لوگ ترسے کہ یار اس آدمی سے میں بات کروں، اس آدمی سے میں گفتگو کروں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا اخلاق ایسے برا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ اس سے پناہ مانگو، اس کے بارے میں حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں، بلکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک مرد یا ایک عورت وہ ایسے ہیں کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، مگر ان کا اخلاق ایسے ہے کہ وہ لوگوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو ان سے ان بن رہتی ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جہنم، اس کا روزہ کسی کام کا نہیں، اس کی تراویح کسی کام کے نہیں ہے، اس کے نوافل، اس کے تہجد کسی کام کے نہیں۔ اگر لوگ اس سے ناراض ہیں، لوگ اس کے اخلاق کی وجہ سے تنگ ہیں، کسی کام کے نہیں، اچھا کسی کام کے نہیں، یہ جہنم۔ اور دوسری عورت کے مرد کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے وہ کبھی کبھار نفل روزے، فرض کی بات نہیں کر رہا، فرض روزے رکھنے کا شروع ہے، نفل روزہ رکھتی ہے، کبھی نہیں رکھتی، کبھی تراویح پڑھتی ہے، کبھی نہیں پڑھتی، کبھی قرآن پڑھتی ہے، کبھی نہیں پڑھتی، مگر اس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہے کہ ہر عورت کہتی ہے کہ فلاں عورت بڑی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ یہ تراویحاں، یہ نمازیں، یہ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں آپ کا ایمان، آپ کا اخلاق لے کر جائے گا۔ اگر ایک آدمی بد اخلاق اور وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو کیا اس کی کوشش ہو جائے گی؟ دیکھیں حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ تو رمضان ہم نے ایسے گزارنا کہ ہم نے سب کو معاف کرنا، جتنے بھی ہم سے ناراض ہیں ہم سے، اور جن کے ساتھ ہم نہیں بولتے ان کے ساتھ ہم بولیں گے۔ چھ جائے کہ شیطان آپ کو منع کرے گا، بھائی یار میں بڑا ہوں، میں وہ فلاں میں فلاں، میں جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، کتنے کون پڑھا ہے، سارے منی رترے سے پیدا ہوئے کون پڑھا ہے؟ اگر ایک آدمی ادھر سے پیدا ہوا ہے یا آپ زمزم کے پانی سے پیدا ہوا تو اگر وہ غروب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیوں کہ اس کی تخلیق پاک پانی سے ہوئی ہے، اور ہماری اور آپ کی تخلیق کسی سے ہے کہ کبھی بھی منی کے قطرے کو سو کر دیکھا ہوگا تو خراب ہو جائے گا، دل خراب ہو جاتا بندے کا، الٹی آ جاتی بندے کو،
بندہ اس کو یعنی کہ کپڑے بھی لگتے ہیں، بدن بھی لگتے ہیں، وہ رفا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، اس سے ہماری تکلیف ہوئی، مگر ہم کیا کرتے ہیں، یہ اکڑ ختم کرنی ہوگی، تب جا کے روزے قابل قبول ہوں گے، ہر کسی کو معاملہ تب جا کے روزے قابل قبول ہوں گے، ورنہ روزے قابل قبول نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ احرام کے وقت جوتا پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر پہننا جائز ہے تو کس طرح کرو؟ دیکھیں احرام کے وقت جوتا جائز ہے یا جائز نہیں، دو شرائط کے ساتھ جوتا پہن سکتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ جوتا صاف ستھرا ہو، اس پر ناپاکی نہ ہو، دوسرا ہے کہ لوگ اس کو معیوب نہ سمجھیں۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں، شریعت میں یہ ہے نا، شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا جوتا بوٹ بالکل صاف ہے، وہ مسجد میں جوتے سے نماز پڑھ سکتا ہے، میں نے بتایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک آدمی کیا ہوا، اس کا جوتا بالکل صاف ہے، فریش، ابھی اس نے باٹا یا سرکس سے نکلوایا ہوا، وہ پہن کے مسجد میں آگے کے کھڑا ہوا ہے، سب سے پہلے مجھے بتاؤ آپ سوچیں گے کیا کریں؟ نکالو گے نا؟ وہ کہے گا یار کا جوتا پاک ہے، مگر آپ کو بھی نہیں، نکل جا شریعت کہتی ہوتی ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، سمجھیے، لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں۔ جب یہ آپ کو مایوس سمجھیں گے اس چیز کو آپ کو اتارنا پڑے گا۔ اور پھر حرم ایسی چیز ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک لگی ہے، تو اگر آپ جوتا پہنو گے تو آپ کے دل میں یہ خیال چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ اس جگہ پر میرے محبوب کی قدم لگی ہوں، اور یہ نہ ہو کہ اس پر آؤں گا بوٹ رکھ، سمجھیے، احتراماً عزماً احتراماً اس کو اتارنا پڑے گا، ورنہ جوتے سمیت طواف ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ روزہ رکھنے کے لیے تراویح ضروری ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے تراویح ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں رمضان اور تراویح کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، وہ اس طرح گہرا تعلق ہے کہ عام 11 مہینوں میں تراویح نہیں ہے، سمجھیے نا، عام 11 مہینوں میں تراویح نہیں ہے، اس مہینے میں تراویح رکھی گئی ہے، کیوں کہ آپ قرآن کو سنیں گے، قرآن کا طلب دل سے، جب بندہ قرآن سنتا ہے نا اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل موم بن جاتا ہے، نرم بن جاتا ہے، اتنا اس کا دل نرم ہو جاتا ہے کہ دوسرے کے لیے آٹومیٹکلی اس کے دل میں محبت اور نفرت مٹ جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے لیے میں نماز بھی پڑھوں گا اور اسی طرح میں روزہ بھی رکھوں گا، مگر میں تراویح نہیں پڑھوں گا، جب تراویح نہیں پڑھو گے تو قرآن نہیں سنو گے، یہ جائے گا مجھے کہ میں تو الگ قرآن پڑھتا ہوں، اس میں نہیں پڑھوں گا، اس میں پڑھنے کا پڑھانے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اجتماعی عبادت شریعت نے فرض کر دینا اس میں ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ اکیلے گھر میں جمعہ پڑھو گے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اکیلے گھر میں جمعے کی نماز، عید کی نماز اگر الگ پڑھو گے تو اس میں کوئی مزہ تو نہیں آتا بندے کو۔ آپ نے کبھی دیکھا بھی ہوگا کہ اکیلے نماز پڑھنے میں اور جماعت کا نماز پڑھنے میں سرور ملتا ہے، اسی طرح اگر آپ اکیلے پڑھو گے اس کا سرور نہیں ہے۔ اور دوسری بات جب حکم آگے پڑھو گا تو اس کے آگے سے سر خم کرنا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے، تو لہٰذا اگر انہوں نے پڑھائی ہے تو ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید اور قرآن حمید کا ایک لفظ عام دنوں میں سننا، اس پہ ایک لفظ پہ 10 نہیں کیا۔ اور قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو بندہ تراویح میں قرآن مجید سنے اس ایک لفظ کی نیکی 70,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ 70,000 ایک لفظ آپ نے پڑھا الف لام میم 3 لفظ ہے، عام دنوں میں نیکی ملے گی 30۔ اور اگر قرآن مجید امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح میں سنو گے تو ایک لفظ کا بن گیا 70 اور 70 کتنا ہو گیا 140، اور پھر 70 ڈالو کتنا ہو گیا 210۔ تو یہ ٹوٹل کتنا بن گیا؟ 2,10,000۔ تو 3 لفظوں میں 2,10,000 ملے، اور کیا چاہیے؟ اور قیامت کے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیکی کوئی دے گا نہیں، یہاں پر 2,10,000۔ تو نہ جانے کتنے الفاظ ہم سنیں گے، کتنے الفاظ ہم سنیں گے، تو آپ نے بس صرف چپ کر کے کھڑے ہونا، آپ نے کون سا پڑھنا ہے، کون سا یاد کرنا ہے۔ سب سے زیادہ مشقت حافظ کی جو سنا رہا ہے، اس بیچارے نے آپ روزہ رکھ کے نا سکون کرتے ہیں، وہ روزہ رکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ میں نے سپارہ کیسے یاد کرنا، کیسے سنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آگے مسلے پہ کھڑا ہونا کتنا مشکل کام، اور پھر تراویح سنانا، تو یہ ساری ٹینشن اس کی آپ نے سب سننا ہے، اور اگر آپ سن بھی نہیں سکتے ہیں پھر بندے کو اللہ اس کا نام۔ عام دنوں میں بھی اور رمضان مبارک میں بھی، کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت کریں، یعنی کہ عورت آ جائے اس سے آپ نے نظر میں نظر ڈال کے بات نہیں کرنی، یہ رمضان میں بھی ہے اور غیر رمضان میں بھی ہے۔ دیکھیں یہ دکانداریاں حضرات صاحب کرام نے بھی کی، بعض لوگ کیا کہتے ہیں یار دکان میں ہم کیسے کریں، ہمارا منیاری کا کام ہے، ہمارا کام سارا ہو تو
ہمارا کام ہی سارا عورتوں کا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر یہ آدمی اگر کسی چھریوں والے دکان پہ چلے جائے، کسی گردن پہ چھری لگ جائے تو یہ کہے گا تو نے مجھے کیوں مارے؟ یار ہمارا کام ہی سارا چھریوں کا ہے۔ جواب ہے ہمیں ہمارا کام ہی سارا چھریوں کا ہے، تو اگر کوئی چھری لگی تو بھائی نو پرابلم، معاف کرنا، کیونکہ لگی غلطی سے، ہمارا کام ہی سارا تیرے آگے پیچھے سارا کچھ بھی، تو اگر کوئی لگی تو کوئی معاف کرے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کام ہی عورتوں کا ہے، کپڑے کی دکان ہے، یہ وہ، ان لوگوں کو پھر ایسے دلائل ایسے لوگ دینے چاہیے تاکہ منہ بند ہو جائے، اور ایسے لوگوں کے منہ اور منہ نہیں بند ہوتے۔ تو نظر کی حفاظت کیسے کرے گا؟ دیکھیں دکان پر آپ بیٹھے ہیں، عورت آ گئی اور آپ عورت کو سودا دیتے وقت آپ کی نظر ترچھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آپ کو غرض کیا ہے؟ عورت سے پیسے لینا۔ آپ کی غرض کیا ہے؟ عورت کو سودا دینا، نہ کہ عورت کو جان دینا۔ ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک آدمی کو آپ پسند نہیں کرتے تو کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ نہ دیکھتے، آپ کی نظر اس وقت ترچھی ہوتی ہے، اس وقت آپ کی نظر کو نکال نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سارا کچھ انسان کے دل کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ جڑا ہوا ہے، دل کے ساتھ۔ نظر کو نیچے رکھیں، کوئی بھی چیز دے رہے آپ اس کو دیں، آنکھیں نیچے رکھیں۔ اگر کہ یہ بڑا مشکل ہے پھر اس صحابہ کرام نے بھی کیا، یہ تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، تابعین دکانیں کھولی تھی، اور آج بھی آپ کو میں الحمدللہ ایسی جگہ پہ لے کر جاؤں، ایسی جگہ پر کہ عالم حضرات یا حافظ حضرات دکان میں بیٹھے ہیں، ان کی مجال ہے کہ آپ پر اوپر چلی جائے، ان کو بھی چھوڑیں۔ آپ کی موجودہ کرکٹر ان کا نام کیا ہے؟ پتا کس کو؟ محمد رضوان، ٹھیک ہے؟ رضوان کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، لڑکی کے ساتھ اٹھے تو بات نہیں کرتا، آنکھ اٹھا لیں، حالانکہ سامنے بیٹھی لڑکی ادھر بھی دیکھ یہ سامنے کھڑا ہے، مگر اس بندے کی آنکھیں نیچے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو مثال دوں، کرکٹر میں ایک نام ہے ہاشم آملہ، کرکٹر میں نام ایک ہاشم آملہ کا نام ہے۔ ہاشم آملہ کو دیکھیں، جتنی بھی اس کی انٹرویو اٹھا کر دیکھیں اس نے نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے ٹور تھا انڈیا کا، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے، یہ اس کا ٹور انڈیا کا تھا۔ انڈیا میں جو لڑکی انٹرویو لینے آتی نا، وہ صرف اس کی یہ رام میرا سارا کچھ نظر آتی ہے، یعنی کہ ننگی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو ہاشم آملہ کا انٹرویو لینا تھا، ہاشم آملہ نے کہا جب تک لباس پرانی پہنو گے تب تک میں آپ کو انٹرویو لوں، جب تک تمہارا لباس پرانا۔ اس نے کہا جی ہماری ثقافت ہے، ہم ایسے لباس پہنتے ہیں۔ اس نے کہا میرے نبی کی ثقافت ہے کہ موت کو دیکھتے ہیں، ایسا جواب دیا۔ اس نے کہا ہماری ثقافت ہے کہ ہم ایسے ہی بیٹھتے ہیں، اگر آپ برا لباس پہنیں گے ہمیں دنیا نہیں دیکھے گی۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے ساری دنیا کو چھوڑے ہوئے میرا محمد دیکھے بس یہ لگے گا۔ جب اس عورت نے لباس پہنا اس نے کہا کہ اتنی بڑی بات کے لیے، تو پھر اس کا انٹرویو ہے وہ 15 سے 20 منٹ کا انٹرویو ہے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ اس آدمی نے پورے سوالات کے جوابات میں اس آدمی نے یہ ہاتھ ایسے رکھے ہیں اور یہ سوال کے جواب دیا، سوال کے جواب دیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی نظروں کی حفاظت ہے۔ آپ دیکھیں نظروں کی حفاظت کب ہوگی؟ جب آپ کریں گے، اگر آپ بنا کریں گے پھر نہیں ہوگی۔ جب بندہ دل سے ارادہ کرتا ہے نا کہ یہ کام میں کروں گا، اگر آپ کے لیے نظروں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، پھر دن بھر میں 12 گھنٹے کام کرنا بڑا مشکل ہے، ہو جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ 12 گھنٹے کام کرتے بڑا مشکل والا ہے۔ دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اینٹیں اٹھا کے پھینکتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مگر نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، نظروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب مطلب تلوار کاٹ کے پڑا تو ہنڈا دیا، تلوار کی حفاظت نہیں ہوتی، تلوار کی حفاظت نہیں ہوتی، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور ہاں وہ عید کی نماز کیا فرض ہے کہ سنت ہے؟ کیا ہے کیا؟ عید کی نماز؟ عید کی نماز واجب ہے، واجب ہے؟ عید کی نماز واجب ہے، کیوں؟ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 6 واجب زائد تکبیروں کے ساتھ عید کے یعنی کہ اشراق کی نماز ہو گئی، چاشت ہو گیا، یہ سارے سنتوں میں نہیں کہ، اور یہ عید کی نماز، عید کی نماز، یہ دونوں واجب ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمجھا تراویح پڑھنا سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے؟ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ، اور سنت ایک ہوتا ہے سنت غیر مؤکدہ، یعنی کہ جیسے اثر ہوتا ہے 4 سنت پڑھنا، یہ غیر مؤکدہ، اگر اس کو پڑھو گے تو بھی ثواب، نہیں پڑھو گے تو بھی ثواب، یعنی کہ گناہ نہیں ہے اس میں۔ اور ظہر کی سنت چھوڑو گے تو اس میں گناہ ہے، کیونکہ وہ مؤکدہ ہے۔ اور یہ جو تراویح ہے یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور جب چیز سنت مؤکدہ ہونا اس کا چھوڑنا گناہ ہے اور پڑھنا ثواب ہے، سمجھ آ گئی؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد قاسم خیرزی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔